خدا تو یہ ہے کہ تو ایک منٹ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کی سوچ آئے تو ڈرے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ خوف خدا تو یہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہائی میں اپنے واش روم کے اندر غسل کرتے تھے تو پھر بھی کپڑے پہن کے۔ ایک شخص نے کہا حضور اندر تو جائز ہے، بہت سارے لوگ بغیر کپڑوں کے غسل کرتے ہیں، تو آپ نہاتے وقت بھی کپڑے استعمال کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب میں باہر ہوتا ہوں تو بندوں سے شرماتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے شرم آنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں، میرے جیسے بہت سارے لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم بہت بڑے نوکر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، صبح سے شام تک ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے ہیں، ہم بڑے سفر کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، ہم بڑے محنتی ہیں، ہم نے بڑا کردار ادا کیا۔ بھائی بڑی جلدی تو خوش فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک کی غلامی ہے۔ اس کے اندر تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے تو نذرانہ بھی پیش کر دے تو پھر بھی مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا، اور یہاں تھوڑا سا کام کر کے دو چار ڈیوٹیاں دے کے لوگ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، میں جب نعت سنتا ہوں تو مدینہ مجھے یاد آتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ خوش فہمی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس تھی ان کے زاویہ نگاہ کچھ اور طرح کا تھا، ان کا طرز زندگی کچھ اور طرح کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمانے لگے بیٹی جس دن نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا حضور نے کپڑے کس طرح کے پہنے؟ عرض کی حضور ابا جی اسی طرح کے جس طرح کے آپ نے پہنے ہوئے۔ کہا حضور کس طرح لیٹے تھے؟ کہا اسی طرح جس طرح آپ لیٹے۔ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے دن کون سا تھا؟ کہا وہی دن ہے جو آج گزر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رو پڑی اور کہنے لگی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے، دل کرتا ہے دنیا سے بھی اسی طریقے سے جاؤں جو میرے نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اتنی خوش فہمی، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر بڑی عاجزی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی تجھے اپنے سے کم تر نظر آتا ہے تو تیرے اندر عاجزی نہیں۔ ایک بندہ اگر تجھے اپنے سے کم تر نظر آتا ہے، تجھے چھوٹا دکھائی دیتا ہے کہ یہ مجھ سے کم اخلاق والا ہے، میں اس سے نمازوں میں نیک ہوں، صدقات و خیرات اس سے زیادہ کرتا ہوں، ایک بندہ بھی سوچ کے بات کر رہا ہوں، ایک بندہ بھی اگر تجھے اپنے سے کم نیک نظر آتا ہے تو تیرے اندر عاجزی نہیں، پھر جا کے علاج کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا سارے لوگ بخشے گئے ہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے، تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے وہ عمر ہوگا۔ اتنی عاجزی کہ وہ گناہگاروں کی لسٹ میں اپنے آپ کو سب سے آخر میں شمار کرتے ہیں، اور یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں فلانا دیکھو نا کبھی اس کو میرے جیسا بندہ بھی بول کے کہتا ہے، فلاں بندے کو کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوئی، تجھے شرم آنی چاہیے، تو اپنی حیثیت کا تعین تو کر، تیری اوقات ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہو سکے۔ اس کی کرم نوازی نہیں کہ کروڑوں لوگوں میں چن کے تجھے اس نے سجدے کی توفیق عطا کر دی، تو طنز کرتا ہے کہ فلانا بے نمازی ہے۔ خوش فہمیاں روز کی بنیادوں پر، ہماری خوش فہمیاں روز کی بنیادوں پر بڑھتی چلی گئی۔